غزوہ بدر میں جو کافر گرفتار ہو گئے وہ بارگاہ رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم میں پیش کیے گئے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام اور اپنے غلاموں سے مشورہ فرمایا۔ کسی کی رائے یہ تھی کہ انہیں قتل کر دیا جائے، اور کچھ لوگوں نے یہ کہا کہ جو کافر جس کا رشتہ دار ہے وہی اس کو قتل کرے گا، اور کسی نے یہ مشورہ دیا کہ فدیہ لے کر ان کو رہا کر دیا جائے۔ رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو یہ مشورہ زیادہ پسند آیا کہ قتل نہ کیا جائے بلکہ فدیہ لے کر ان کو رہا کر دیا جائے۔ ان گرفتار ہونے والوں میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے حقیقی چچا حضرت عباس بھی تھے۔ علم غیب حضرت عباس سے بھی کہا گیا کہ اگر آپ بھی آزاد ہونا چاہتے ہیں تو 400 درہم فدیہ ادا کیجیے اور آزاد ہو جائیے۔ حضرت عباس نے کہا کہ میرے پاس اتنا مال نہیں ہے کہ میں اس قدر فدیہ ادا کر سکوں۔ ہمارے آقا غیب دان نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے پھر فرمایا، چچا عباس فدیہ دو اور رہا ہو جاؤ۔ مگر حضرت عباس نے پھر دوسری مرتبہ بھی یہی کہا کہ میرے پاس اس قدر رقم نہیں ہے جو میں فدیہ ادا کر سکوں۔ تو تیسری مرتبہ ہمارے سرکار غیب دان رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، چچا جان آپ مکہ جا کر فدیہ کی رقم بھیج دیجیے گا، آپ کو آزادی کا پروانہ دیتا ہوں۔ تو حضرت عباس بولے، میرے گھر مکے میں بھی کوئی رقم نہیں ہے۔ تو ہمارے حضور غیب کی خبر دینے والے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ مال کہاں گیا جو آتے وقت آپ نے اپنی بیوی یعنی میری چچی ام فضل کے ساتھ مل کر زمین میں دفن کیا تھا، اور آپ نے اپنی بیوی یعنی میری چچی ام فضل سے کہا تھا کہ میں سلامت آ گیا تو ٹھیک ہے، ورنہ اگر جنگ میں قتل کر دیا تو یہ مال میرے بچوں فضل، عبداللہ اور قسم کے حوالے کر دینا۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے غیب کی بات سن کر حضرت عباس کی آنکھیں کھل گئیں، اور وہ کہنے لگے کہ آج میں نے جان لیا کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے سچے نبی ہیں، اور جو نبی ہوتا ہے وہ غیب کا علم رکھتا ہے، ورنہ مال کو زمین میں دفن کرنے کا معاملہ میری اور میری بیوی کے علاوہ اور کوئی نہیں جانتا تھا۔ آپ مدینے میں ہیں اور میں مکے میں گھر کی بات بتا رہے ہیں جو ایک راز تھی۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ تعالیٰ کے سچے نبی اور رسول ہیں۔ اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہو گئے۔